جی السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ خالد عثمان صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, جو کہ ایک بہت ہی پرومیننٹ چیمبر ہے ہماری کنٹری کے اندر اور بہت زیادہ ایڈوکیسی کرتا ہے ڈفرینٹ بزنس کمیونٹیز کے لیے اور پروموٹ کرتا ہے, نیگوشیٹ کرتا ہے, ایڈوکیسی کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تاکہ پاکستان کے اندر بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ فلرش کر سکیں. یہ ان کی جو پولیٹیکل جرنی ہے in the business community and then eventually جو نیئر فیوچر میں آتا ہے چیمبرس کے اندر and further politics, وہ business politics is one segment of his life. but اس سے پہلے ان کی پوری ایک بزنس جرنی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا واٹر ریجیم پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے اپنا یہ بزنس کر رہے ہیں اور یہ واٹر ریسائکلنگ کے اندر, واٹر ٹریٹمنٹ کے اندر ان کی کمپنی اپنی سروسز دیتی ہے اور جی ایس کے اور یو ایس اپیرل جیسے بڑے بڑے برانڈز ان کی سروسز لیتے ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کی جرنی کے بارے میں, ان کے بارے میں, اور ان کی کمپنی کیا کر رہی ہے اور کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ایک بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان میں بٹ گلوبلی ایز ویل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو خالد صاحب مجھے تھوڑا بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کی اپنی ڈگری کیا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ کیا ہے, اور آپ بزنس میں کس طرح آئے, کس طرح سٹارٹ ہوا آپ کا؟ فیضان صاحب مجھے کوئی یہاں سے 24-25 سال پیچھے جانا پڑے گا اس بات کو جواب دینے کے لیے. دیکھیے میں پروفیشنلی میں کیمیکل انجینئر ہوں. اوکے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی انجینئرنگ جو ہے وہ اس کی ڈگری مکمل کی. تو جیسے کہ انجینئرس کو ہوتا ہے جب ہم انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا جی, تو یہ خواب ہوتا ہے کہ فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں میری جاب ہو جائے. ہاں جی. تو وہ تو میں سمجھوں گا کہ میں جو ہے نا وہ کامیاب ہوں. تو ایسے ہی ہمارے بھی ظاہر ہے ذہنوں میں بھی چیزیں تھیں. تو ویسے میرا تعلق جو تھا وہ ایک لوئر مڈل کلاس بیسیکلی. میرے والد جو تھے وہ ایک اسٹور چلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کو مجھے شوق تھا بہت زیادہ مجھے پڑھانے کا اور بہت زیادہ وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے پڑھنے کے معاملے میں. تو ان کو کس طرح تھا کہ پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے؟ دیکھیے مطلب یعنی ایک ہوتا نا کہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا. مثال کے طور پر میرا اسکول تھا سینٹرل ماڈل اسکول, ٹھیک ہے, اور میں گلبرگ میں رہتا تھا. تو وہ مجھے روزانہ لے کے جاتے تھے موٹر بائک پہ, اور پھر وہاں سے یہ تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو بائک چلانی پڑے گی. اور آپ کو پتا ہے لاہور میں جو گرمی اور جو سردی کا موسم ہے, سو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اس کو کریں. تو ان کو ایک شوق تھا اور وہ مجھے بہت سپورٹ کیا کرتے تھے کہ میں پڑھ جاؤں. تو میں نے بھی ظاہر انجینئرنگ اسی طرح کی کہ یار کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہم جاب کر لیں گے. تو کیونکہ ہمارے یہاں وہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ یار کوئی بڑی کمپنی میں آپ کو جہاں پر پروسیس انجینئرنگ ہو تو وہاں پر جاب مل جائے. میں بھی فارغ ہوا تو میں نے بھی جو ایک اسی طرح کا ایک میں نے 2 جگہ پہ اپلائی کیا. ایک ایسی کمپنی میں اپلائی کیا جو ایک پانی کا بزنس کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور بہت چھوٹی سی کمپنی تھی. اور این اسی وقت میرا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر میری جو ہے نا وہ جاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہو گئی. میں نے اپنا سیفٹی شوز خریدنے تھے اور پورے آپ کو کٹ لینی پڑتی ہے, وہ میں نے کی اور کر کے میں نے اس کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2000 میں اس کا بالکل سٹارٹ کی بات ہے جب میں نے بیسیکلی یہ کام شروع کیا. تو میں چلا بھی گیا وہاں پر, لیکن این اسی وقت میں میری ایک بہت چھوٹی سی کمپنی میں واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی میں بھی مجھے جاب آفر ہو گئی. اچھا, وہ سیلریز تقریباً دونوں کی کوئی خاص فرق نہیں تھا دونوں میں, کوئی اس میں بڑا فرق نہیں تھا. لیکن ہوا یوں کہ بیسیکلی میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ دیکھیں میں جب میں ملٹی نیشنل کمپنی میں گیا, میں نے 3 سے 4 دن میں وہاں پر جوائننگ بھی دی اور میں نے وہاں پر گیا تو وہاں پر بہت سارے انجینئرس موجود تھے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ڈزنس میں تھے. تو میں نے سوچا کہ یار یہاں جہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں تو میں یہاں پر کتنا وہ کنٹریبیوشن کر لوں گا. لیکن جبکہ دوسری طرف جو فیلڈ تھا وہ کسی حد تک اس میں انجینئرز کم تھے, ذرا اگنورڈ فیلڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا. تو میں نے چونکہ مجھے شوق تھا, میرے والد صاحب کا بزنس تھا, مجھے شوق تھا کہ میں الٹیمیٹلی بزنس کے اندر آؤں. تو آپ یقین کیجیے یہ بڑا مجھے اس وقت میرے دوستوں نے مجھے کہا یار یہ آپ کا کیسا فیصلہ ہے کہ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی چھوڑ کے چھوٹی سی کمپنی. میں نے اس کو جوائن کیا, اور وہ ایک کمپنی ایسی تھی جو بالکل زیرو پہ کھڑی تھی تقریباً. آپ سمجھے کہ اس کو سب کچھ ہی اس میں بلڈ کرنا تھا. اور چونکہ مجھے پہلے دن سے ہی میں آئی واز پلانڈ کہ مجھے اپنا الٹیمیٹلی بزنس کرنا شروع کرنا ہے, مجھے اپنا ہی بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت تھوڑا سا ٹائم اس کمپنی میں گزارا, لیکن اس تھوڑے سے ٹائم میں
جب آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں, جب آپ پلان کر لیتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں یار مجھے کچھ اور کرنا ہے, تو پھر آپ کا پھر ایک ایک منٹ وہ قیمتی ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ ہوتے ہیں نا کنفیوز کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں چونکہ آئی واز پلان کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے, تو آپ یقین کیجیے میں نے بہت تھوڑے ٹائم میں بہت تیزی کے ساتھ اس کو سیکھا, اور پھر میں نے 2003 میں اپنی ہی کمپنی اسٹیبلش کر لی. یعنی 3 سال آپ نے جاب اس سے بھی بہت کم کی. اچھا, وہ آپ سمجھے کہ چند ماہ جاب کی. پہلے میں نے اپنا بزنس شروع کیا کسی کے ساتھ مل کے, لیکن اس وقت جو میری کمپنی موجود ہے واٹر ریجیم پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے, اس کو میں نے 2003 میں اسٹارٹ کیا, اس کو میں نے اسٹیبلش کیا. جی. تو اب جاب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جاب بھی واٹر ٹریٹمنٹ والی سائٹ پہ کی, تو یہ بڑا ہی سلیکٹیو بہت ہی نیش کام ہے. اس تک پہنچنا بھی جو ہے کہ یار یہ کام کیوں کرنا ہے, یہ کس طرح آتا ہے کہ چلو اسی میں آگے کرنا ہے. سو ہاؤ ڈڈ یو پک دیٹ؟ بہت ہی اسپیسیفک کام ہے, اور while it is a highly contributable work environment کے لحاظ سے دیکھیں, ویسے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے, اس لحاظ سے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن لوگوں کی توجہ خاص ادھر جاتی ہی نہیں ہے اس سائٹ پہ. تو آپ نے یہ کس طرح پک کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ ویسے انجینئرس کے اوپر نظر ڈالیں گے نا کہ انجینئرس کا, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم انجینئرس ایسے ہیں کہ جو اپنے بزنس کی طرف آئے. موسٹلی تو انڈسٹری کے اندر چلے گئے, اور ظاہر ہے انڈسٹری میں تو پھر وہی ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ 9 to 5 جاب کریں گے, اور یا شفٹ کے اندر کام کریں گے, پھر آپ آ جائیں گے, آپ کی ایک سیٹ پیٹرن تھا. اچھا ہم نے میں نے جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف تھوڑی سی جو میری تھی, وہ دیٹ واز فل آف ایڈونچر. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں اور آپ کو پیچھے لے جاؤں. سو آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تھا. تو مجھے ذرا یعنی کوئی کام, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کسی کام کو بیچ میں نہ چھوڑنے کی ایک پریکٹس تھی, اور کوئی کام اگر پکڑ لیا ہے اور کوئی کام اگر سوچ لیا کرنے کا, تو اس کو پھر آخر تک پہنچانے کی ایک جو ہے نا وہ بلٹ ان سے تھی. اور جب ظاہر آپ لیڈرشپ رول کے اوپر کام کرتے ہیں, تو پھر آپ زندگی کے چھوٹے حصے کے اندر آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, جو عام طور پر 50-60 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے. تو آپ یوں سمجھیے کہ مجھے اپنی زندگی کے جب 22-23 سال کی عمر میں تھا, تو مجھے کچھ ایسے فیصلے بھی لینے پڑتے تھے کہ جو شاید ابھی بھی 50-60 سال کی عمر میں بھی آپ لوگوں کو کسی کو شاید یہ نصیب نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ اس میں اس کا بھی بہت بڑا رول تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا, یہ مشکل فیصلہ تھا کہ آپ کہیں گے یار وہ میں راستہ اختیار کرتا ہوں جو آسان ہے, جس پہ سب لگے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ دیں اور ایک آج سے راستے کی طرف چل پڑوں جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ انسرٹنٹی بہت ہے, آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں. جب آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی نا, تو آپ کو پتا کہ یار میں 2-3-4 سال کے بعد کہیں جاؤں گا بھی, تو میں ایک اچھی مجھے مل جائے گی, سیلری مل جائے گی, ڈیزگنیشن مل جائے گا, وہ آپ لائف سٹائل مینیج ہو جاتا ہے, آپ کو کسی حد تک پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو لیکن ایک ایسا بمپی روڈ, ٹھیک ہے نا, لیکن وہی بات ہے نا کہ جو اسموتھ روڈز ہوتی ہیں پھر وہ بڑے ڈرائیورز پیدا نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بمپی روڈز کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو میں نے پھر بمپی, مجھے یہ فیل آیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میں زیادہ اچھا رول پلے کر سکتا ہوں. جو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جو میں نے ایک لیڈرشپ کا جو میں نے رول پلے کیا ہے, میں اس کو بھی کنٹینیو کر سکوں گا. اور ظاہر ہے میرے پاس اس کے لیے گنجائش, تھوڑا کینوس بڑا ہوگا, گنجائش تھوڑی سی بڑی ہوگی. سو دین میں نے یہ. تو آپ کے پیرنٹس کا کیا, جب آپ اگین جاب کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل میں بھی ہوگی, چھوٹی کمپنی میں بھی ہوگی, سو واٹ ور یور پیرنٹس اوپینین جب آپ نے کہا یار میں نے اپنا کام کرنا اور یہ میں کر رہا ہوں, ان کی طرف سے کیا اپریہینشنس تھی یا کیا سپورٹ سسٹم تھا جس نے آپ کو انکریج کیا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں؟ ٹرو, دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے سپورٹ ملا. میں نے جو بھی فیصلہ اس وقت کیا, ہاں یہ بات مجھے کچھ سالوں کے بعد احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا, اور اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کتنی بمپی روڈ ہے اور یہ کتنی مشکل ہے, اگر میں اس کو شاید 100% ایویلیویٹ کر پاتا, تو شاید میں پھر ایکسکیوز کر لیتا. تو میں نے پھر آپ کا 2 کوالٹیز تھیں, ایک تو بھائی جس کام کو پکڑ لیا اب اس کو پورا کرنا ہے, اب اس کو آخر تک جو ہے نا وہ دیکھ کے آنا ہے, تو یہ ایک کوالٹی تھی. ادروائز یہ روڈ بہت بمپی تھی, اسموتھ نہیں تھی اس میں, لیکن گھر سے مجھے بہت سپورٹ مجھے اپنی والدہ کی
بہت ایکسٹراڈنری میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ ملی. ایون کہ جب میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں ہے, آپ کو فیملی اس میں آپ کے اوپر پریشرس بھی آتے ہیں, اور وہ اس وقت ابھی دور تھا جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایک الائیو جو ہے نا ایک وائبرنٹ قسم کی جو ہے نا ہوتی تھی. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ چھوٹی عمر کے اندر یہ سارے پریشرس کو لینا سیکھا اور ڈیسنسی کے ساتھ فیصلے کرنا سیکھا, ٹھیک ہے نا جی. اور اس مشکل وقت کے اندر یعنی آگے بڑھنے کا فن جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے وہ بہت چھوٹی عمر میں سیکھا. پھر اس کو پھر ظاہر ہے پھر اپنے بزنس کے اندر بھی اپلائی کیا, اور پھر بزنس کی بھی ظاہر ہے پھر ایک لمبی جرنی ہے اور اس میں بھی بڑے سارے. تو اگر آپ بتائیں کہ آپ کی کمپنی, آسان لفظوں میں بتائیں, نان انجینئرنگ وے میں بتائیں, آپ کی کمپنی کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور کس طرح کے کلائنٹس کو سروس کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیے, ہم بیسیکلی پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ مجھے اپنے بزنس پہ بہت زیادہ پراؤڈ ہے. آئی فیل پراؤڈ کہ میں ایک بہت ہی پریسٹیجیس کام کرتا ہوں. تو اگر آپ پوچھیں گے میں 2 لفظوں میں اگر بیان کروں تو میں پانی صاف کرتا ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے نا جی, میں پانی صاف کرتا ہوں. اس وقت جو میری کمپنی کی اسپیشلٹی ہے, اور اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ اس وقت میرا 70% سے زائد جو بزنس والیوم ہے جو میری کمپنی کا, وہ انڈسٹریل واٹر کی ری سائکلنگ سے حاصل. وہ پانی کی جو انڈسٹری اپنے ڈفرینٹ پروسیسز میں استعمال کرتی ہے, پولیوٹ ہو جاتا ہے, کالا پانی جس کو باہر پھینکا جاتا ہے, میں اس پانی کو ٹریٹ کر کے بالکل اسی طرح جیسے کوئی آپ کا منرل واٹر ہے اس کوالٹی کا پانی کر کے ہم اس کو ری یوزیبل ہو جاتا ہے. بالکل, آپ سب ہمارے پاکستان میں ایسے بے شمار پروجیکٹس پاکستان اور باہر پاکستان کے لگے ہیں جس میں ہم نے 85% تک پانی کو کلین کر کے کمپنی کو واپس کیا اور انہوں نے اس کو دوبارہ سے استعمال کیا. تو یعنی دوسرے لفظوں میں جب میں کہتا ہوں نا 85%, تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ کمپنی کے جو 100% ڈپینڈنٹ تھی فریش واٹر کے اوپر, یا وہ زمین سے ویل سے نکالتی تھی, یا کسی وہ جھیل کا پانی آ رہا ہے, یا وہ سرفیس واٹر آ رہا ہے, تو وہ جو فریش واٹر کے اوپر اس کی ڈپینڈنسی 100% تھی نا. میں نے بے شمار کمپنیاں ایسی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی میں اب یہ ڈپینڈنسی صرف 15 سے 20% تک رہ گئی ہے. رائٹ. لیکن میرا اس کے اوپر ایک کوشچن, آپ کی ڈپینڈنسی تو آپ نے ریڈیوس کر دی. پاکستان کے اندر واٹر از ناٹ اے ویری ایکسپینسو ریسورس. لوگ کہتے ہیں یار اس کا کوئی نہیں پانی ہے. اب آپ اگر پلانٹ لگائیں گے اس کی آپریشنل کاسٹ بھی ہے, اس کو مینیج کرنے کی بھی کاسٹ ہے. تو کمپنی سے بس کیا موٹیویشن فیکٹر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے, یا ڈو یو ایکچولی تھنک دیٹ اٹ کنورٹس انٹو اے لاٹ آف سیونگس فار دیم؟ ہاں, یہ بھی دیکھیں, میں نے جب کمپنی بنائی نا جی, تو مجھ سے بہت پرانی کمپنیز بھی وہاں موجود تھیں, سملر سروسز تھی, اور مجھ سے بہت بڑے سائز میں وہ کمپنیز تھیں. اور کبھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے خوف آتا تھا ان کو دیکھ کے کہ یار میں کیسے ان کو کمپیٹ کروں گا. اچھا, اب آپ نے جو سوال کیا نا, میں بیسیکلی اس کے آنسر کے لیے دیکھیں, میں نے بہت ارلی سٹیجز کے اوپر یہ فیل کر لیا تھا, مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا کہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ بیسیکلی وہ ویسٹ واٹر کو ریسائکل کرنا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کے اندر پانی تو بہت اچھا, لیکن پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. چونکہ لوگ چونکہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو تو شاید اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا, خاص طور پہ جو ہمارے اس ریجن لاہور اور اس میں تو بالکل بھی ہم احساس نہیں کرتے, کیونکہ ہم اپنا ٹیپ کھولتے ہیں تو پانی ہر وقت ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ کراچی میں چلے جائیں, اگر آپ بلوچستان میں جائیں, ایون جنوبی پنجاب کے اندر جائیں, تو آپ کے پاس اتنا پانی کے اویلیبلٹی نہیں ہے. اور انڈسٹری جو کراچی کی ہے وہ تو اگر اس میں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس میں اس کی گروتھ میں ایک چیک ہے یہ, یعنی یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی. دوسری بات ہے, میں نے بہت ارلی سٹیجز کے اوپر یہ اپنا مجھے یہ فیل آ گیا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا, اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. میں نے انٹرنیشنلی کمپنیز کو وزٹ کرنا شروع کیا. جو میرے کمپیٹیٹرز تھے نا وہ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے, وہ کہتے یار شاید یہ جو باتیں کرتا نا بندہ, یہ شاید کوئی یہ کبھی بھی شاید وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. میں نے 2007-8 میں ایک پائلٹ ٹیسٹنگ کی ایک کمپنی میں کہ جی ویسٹ واٹر کو ریسائیکل ہم آپ کے کر کے دیتے ہیں, اور وہ میں نے اپنی کاسٹ پہ کی, فری آف کاسٹ کر کے دی ان کو کہ جی ہم نے 6 ماہ تک وہ پلانٹ جو ہے نا جی اس انڈسٹری کے اندر چلایا ہے.
اچھا لیکن چونکہ اب دیکھیے انٹرنیشنل کمپلائنس کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, دنیا کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں, ڈائنگ شائنگ پروسیس آپ ڈائنگ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. اچھا اب بڑے برانڈز ہیں جیسے آپ کے C&A, مارکس اسپینسرز, اس طرح کے نائکی, ایڈیڈاس, اب ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر یہ الزام ہو, تو وہ کمپلائنس کے اندر اب اس کو ڈالتے ہیں کہ سپلائر سائٹ پہ اگر آپ ویسٹ واٹر کو ٹریٹ نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو ریسائیکل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ پھر اس طرح بزنس نہیں کریں گے, کیونکہ اب ریسٹرکشنز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. سو یہ تھا وہ کی پوائنٹ جو بیسیکلی ان کمپنی میں نے جج کر لیا وقت پر, اور وہ کمپنیز جو مجھ سے بہت بڑی تھیں وہ پھر مجھ سے بہت پیچھے رہ گئیں, کیونکہ بیسیکلی وہ جو تھا ایک پوری لائن چینج ہو گئی. آنے والے وقت کی جو ضروریات تھی وہ جو جس طرح میں نے سوچا تھا این اسی طرح سے ہی تبدیلی. اور وہ جو بڑی بڑی کمپنی جب ہم نے ریسائکلنگ کے پروجیکٹس لگانے شروع کیے تو وہ ابھی اس کی کوٹیشن بنانا سیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوٹیشن کیسے بنائیں گے, جبکہ ہم نے وہ پروجیکٹ لگا کے چلا کے. اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہمارے ریسائکلنگ کے انڈسٹریل واٹر ریسائکلنگ کے جو پروجیکٹس پاکستان کے اندر جو لگے ہوئے ہیں اس سے اب تک ہم 10 بلین گیلن پانی ریسائکل کر چکے ہیں. 10 بلین یعنی 10 ارب گیلن پانی آپ ریسائکل کر چکے ہیں. تو اس لیے مجھے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا, آئی فیل پراؤڈ کہ میں کو کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. میں منی میکنگ بھی کرتا ہوں اس بزنس سے, لیکن ساتھ میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہوں. کراچی کے اندر ایک میں آپ کو ایک کمپنی ہے جو پچھلے 10 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ گرو کی, اور اب اس وقت پاکستان کے 4-5 ایکسپورٹرز کے اندر وہ آتی ہے. وہ نقش بند یعنی وہ اپنا لانڈی میں ان کی فیکٹری تھی, تو وہ فیکٹری اس کمپنی نے لی اور وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ایکسپینشن کے لیے سب سے بڑی جو باٹل نیک تھی وہ پانی تھا. تو بہت بڑی جگہ تھی, بہت بڑی اسپیس تھی ان کے. ہم نے ان کو کہا کہ یس ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو ریسائکل کر کے. انہوں نے ہم پہ کانفیڈنس رکھا, ہم نے وہ پروجیکٹ لگایا, پھر ان کا دوسرا, پھر تیسرا. آپ یقین کیجئے اب اگر میں اس فیکٹری میں چلا جاؤں خود سے, میں خود نہیں پہچان پاتا, وہ اتنی بڑی ایکسپینشن اس فیکٹری کے اندر ہو گئی ہے. اور یہ ساری ایکسپینشن میں جو سب سے بڑا اور کی پوائنٹ تھا وہ پانی کی اویلیبلٹی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سو وہ ان کا ایک را مٹیریل ہو گیا نا, کی را مٹیریل, کیونکہ اس کے بغیر وہ آگے چل نہیں سکتے تھے. باقی سب چیزیں آپ کر سکتے تھے لیکن پانی ہی نہیں ہوگا تو وہ آج بھی میرا پاکستان میں سب سے بڑا کسٹمر ہے. وہ ٹاول ڈائنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پاکستان کی آپ سمجھے کہ ٹاپ 3-4 وہ کبھی پہلے نمبر کبھی تیسرے نمبر دوسرے نمبر کے ایکسپورٹرز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ایکسپینشن کے اندر, اس انڈسٹریل ایکسپینشن کے اندر میرا بھی رول ہے, کچھ نہ کچھ حصہ ہے, بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنا یہ گروتھ جرنی تو بتا دی, آپ نے بتایا, آپ نے پری ایمپٹ کیا کہ یہ فیوچر کی نیڈ ہو سکتی ہے, آپ نے اسی چیز پہ کیپٹلائز کیا اور یہ آپ کی بزنس کی ایک سیکرٹ ریسیپی بن گئی. لیکن چونکہ آپ نے ایک بزنس فرام اسکریچ اسٹارٹ کیا, انیشیل ٹیم بلڈ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا کہ میں کام اسٹارٹ کر رہا ہوں, ہے کچھ بھی نہیں لیکن کام اسٹارٹ کر رہے ہیں. پھر جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایسا ایسا گرو کرتے ہیں تو گروتھ کے ساتھ اپنے چیلنجز بھی آتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے, فائنینشیل مینجمنٹ کے. تو اس طرح کے کون سے چیلنجز تھے جو آپ کو آج بھی یاد آتے ہیں, یار یہ وقت جو تھا نا بہت برا وقت تھا اور اس سے میں نے ریکور کیا ہے, وہ کون کون سے؟ دیکھیے میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا بات کر رہا تھا, ایسی میں آپ کی, تو 2006-7 میں کمپنی ابھی بنی ہوئی 3-4 سال جی, تو جن مشکلات سے میں گزر رہا تھا, دیکھیے جب آپ کو اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنی کسٹمر سے کی ہوئی کمٹمنٹس کو ڈلیوری بھی انشور ڈلیور کرنا ہے اور ہر قیمت کے اوپر پورا کرنا ہے. کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ جو کمٹمنٹ میں نے کی اس کو پورا کرنا ہے. تو پھر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. 2006-7 میں میرے پاس ایک فون تھا تو اس پہ ایک رنگ ٹون ہوتی تھی, تو وہ آج بھی اگر کسی کے پاس وہ رنگ ٹون ہو اور وہ بچ جائے مجھے انگزائٹی ہو جاتی ہے. یعنی وہ مجھے ایک دم سے وہ ساری فلیش بیک ہو جاتا ہے, تو مجھے وہ خوف سا ایک فیل آتا ہے. لیکن میں نے وہی کہا کہ چونکہ پھر میں وہی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بھی چونکہ عادت تھی کہ بھی اب اس کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کمٹمنٹس کو بھی پورا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اور آپ نے ہیومن ریسورس کی بات کی, اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں ہیومن ریسورس کو صحیح بات ہے کرنا. اچھا لیکن میں تھوڑا سا ایک روایتی ذرا بزنس مین جو ہے اس سے تھوڑا سا
میرا مزاج یا سٹائل تھوڑا سا ہٹ گیا. اگر آپ میری کمپنی میں ریٹینشن چیک کریں گے نا جو ہمارے امپلائز کی, تو میں بہت کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میرے سیکٹر میں, جس سیکٹر میں میں پلے کرتا ہوں, کسی کے پاس ایسی ریٹینشن نہیں ہے. اچھا, میں اپنے لوگوں کی کریٹیوٹی کو میں کوشش کرتا ہوں, میں ان کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیتا ہوں, میکسیمم کانفیڈنس کرتا ہوں, لوگوں پہ اعتبار کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پھر میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ اپنی کریٹیوٹی کو آپ اس کو, یعنی میں پریشر کوکر نہیں بناتا, ٹھیک ہے نا. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ الحمدللہ مجھے اچھے لوگ ملے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اکیلا سے نہ کوئی کمپنی چلا سکتا ہے, نہ کوئی ادارہ چلا سکتا ہے, آپ کو ایک ٹیم چاہیے. بالکل ٹیم ہمیشہ اٹس آلویز. تو الحمدللہ میں نے پھر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی ضروریات ہیں, آپ کے دونوں طرف کی اپنی اپنی ضروریات ہیں. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہے تو مجھے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے جو میری ضروریات کو انیبل کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے. اور ویسے آپ میں اگر دیکھیں کہ تو میری کمپنی, مجھ سے بڑی کمپنیز میں بھی اتنے اختیارات لوگ نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کرتے جتنے میں نے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کیا, اور ایک کانفیڈنس بھی ان کو دیا, ٹھیک ہے نا جی. اور بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر کے اندر ہم کام کرتے ہیں, اور شاید اسی کا نتیجہ کہ آج میں لاہور چیمبر کی ڈیوٹیز بھی, میرا آفس وہاں پر جو ہے فنکشنل ہے, لوگ اس میں کر رہے ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر الحمدللہ اس معاملے میں خوش قسمت ہوں, مجھے اچھے لوگ ملے, ٹھیک ہے نا. میں نے بھی کوشش کی کہ ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو میں سپورٹ کروں, ایک اچھا انوائرمنٹ لوگوں کو دوں جس کے اندر لوگوں کی کریٹیوٹی پڑے. مثال دیکھیں, میں ایسی کمپنیز کو جانتا ہوں کہ جس میں جاب کرنا آپ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ابھی اپنے گھر پہ نہیں پہنچے ہوتے تو باس کے فون آپ کو پیچھے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور باس کوشش کرتا ہے کہ میں رات 12 بجے تک تو کسی کو بھی سونے نہ دوں, پھر وہ سمجھتا ہے کہ پھر میں باس بنوں گا. تو میں نے پوری کوشش کی نہیں کہ لوگوں کی ایک پرائیویسی ہے, ورک لائف بیلنس ہے, جو اس کو بیلنس بھی کرنا چاہیے, خیال بھی رکھنا چاہیے. اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی, اور ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یار مجھ سے زیادہ اچھے لوگ میری کمپنی کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں. تو اب اس ساری جرنی کا بزنس تو آپ کا اسٹیبلش ہو گیا, یو آر ڈوئنگ ویل. پالیٹکس کا آئیڈیا کہاں سے آتا ہے کہ یار میں نے اب پالیٹکس کے اندر بھی آنا ہے, چیمبر کے اندر بھی آنا ہے؟ وہ جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ اور آج آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وچ از ویری پریسٹیجیس رول, آپ پورے الیکشن کے تھرو آپ لوگ آئے ہیں. تو یہ جرنی پھر کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, یہ ریئلائزیشن کہ چلو جی اب یہ بزنس تو کر لیا ہے, اب تھوڑی سی نا اب پالیٹکس بھی کھیلتے ہیں. اس کے جراثیم بھی ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر ایک لیڈرشپ رول آلریڈی مجھے موقع ملا تھا, تو وہ میں نے اس رول کو کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی وہ تو کچھ وہیں سے ہی اندر اس کے میرے اندر تو تھا. تو لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے تھے کہ یار پاکستان میں بزنس کمیونٹی کے لیے بے شمار مسائل ہیں, بہت زیادہ, اور ایکول مواقع ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ وہ باتیں تھی, چونکہ جب آپ کو اللہ رب العزت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے نا جی, تو پھر آپ کوشچن کرتے ہیں. جب آپ کے ذہنوں میں ڈفرینٹ قسم کے کوشچنس پیدا ہوتے ہیں تو پھر ریمیڈیز بھی آتی ہیں. پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. چلیے میں نہ دیکھوں شکووں کے بجائے میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں, مجھے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بیسیکلی تو یہ بلٹ ان تھا, یہ اندر آلریڈی موجود تھا. تو پھر ہم نے کوئی 2012 میں اسی تھاٹ کے اوپر اب کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کہ بھی ہمیں بھی بیسیکلی جو لاہور چیمبر کے اندر, ہمیں لاہور چیمبر پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ ایلیٹ کا ایک کلب بن گیا, اس میں صرف چند لوگوں کے لیے ہی گنجائش ہے, باقی لوگوں کے لیے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کے پاس جو بزنس کمیونٹی کا مقدمہ ہی نہیں لڑتا, اور اپنے ذاتی ایساروز کے لیے ایسی بے شمار مثالیں ہیں, میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا. تو لیکن یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے تھی. تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے کچھ مشورہ کیا, اور پھر ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا, ٹھیک ہے, پروگریسو گروپ کے نام سے, 2012 میں, جس کا میں اب اس وقت پریزیڈنٹ ہوں. تو اور ہمارا جو سلوگن تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ چیمبر فار آل. اچھا, اس وقت میں آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہم نے اس وقت سلوگن لگایا تھا, یہ اس وقت نعرہ لگایا تھا 2012 میں
کہ چیمبر فار آل، یہ سب کو ملنا چاہیے ایکول موقع، سب کو گرو کرنے کے موقع ملنے چاہیے، سب کو جو پالیسیز اساس ادارے ہیں ان تک سب کی آواز پہنچنی چاہیے، اور بزنس کمیونٹی چیمبر جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ بزنس کمیونٹی کی آواز بنے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنیاد ہے. تو بس پھر وہ ہم نے اکٹھا کیا. شروع میں بڑی مار پڑی ہمیں. فیضان صاحب لوگ کہتے تھے کہ یار آپ نے یہ کیا کر لیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ مقابلے میں آئیں گے، آپ تو شاید یہ آپ کو تو کھا پی جائیں پتہ بھی نہ چلے. وہ تو اور کسی حد تک بات. پھر یہاں پر میں وہی کہوں گا کہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لی تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہوگا. کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب آپ 2012 میں بات کریں تو ٹھیک ہے آج آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، 2 سال کی آپ کی ٹرم ہے، لیکن 13 سال کی پیچھے اس کے پیچھے بھی ایک جرنی ہے. اوبیسلی ڈفرینٹ رجیمس کے ساتھ کام کرنا، ڈفرینٹ پارٹی ساتھ کرنا، ان چیزوں میں فوکس کرنا. تو دیٹس اے ویری لانگ جرنی دیٹ یو ہیو اکمپلشڈ. تو ایز این انڈیویجول واٹ آر یو لوکنگ نیکسٹ فار یور سیلف اینڈ یور بزنس؟ کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے پالیٹکس میں کیا کرنا ہے، میری اپنی ایسپائریشنز ایٹ دس گیون پوائنٹ ان ٹائم، آپ کے اپنی کیا واٹس نیکسٹ فار یو؟ دیکھیے اپنا 2 محاذ ہیں اس وقت میرے پاس. میں نے اسٹیو جاب نے کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ کام بھی کر لیں، یہ بھی بہت اچھا سا کام ہے. تو اس نے کہا ہم بہت اچھے کاموں کو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے میں نے اپنی زندگی میں اب یہ 2 کام میرے بیسیکلی، ایک مجھے ظاہر ہے یہ اپنا بزنس ہے جی، اور دوسری ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بزنس کمیونٹی جس نے مجھے بہت زیادہ عزت دی. آپ دیکھیں کہ بہت بڑا الیکشن تھا جس کے نتیجے ہم آئے. ہم نے جب اپنا جرنی سٹارٹ کیا، شروع میں بہت تھوڑے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں ووٹ دیا، لیکن ایک سگنیفیکنٹ تھی. اتنے ضرور تھے کہ ہمیں یہ حوصلہ ضرور تھا کہ یس ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ بات میں وزن ہے. تو یوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے. کام میں نے جیسے کہا اٹ واز ناٹ ایزی جاب، یہ بہت مشکل تھا. اس کے اندر کافی خاک اور خون سے گزرنا پڑنا تھا، اور وہ گزرے الحمدللہ. لوگ پھر ملتے چلے گئے، قافلہ کہتے ہیں نا، پھر بنتا چلا گیا. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے پچھلے 12 سال 13 سال کے اندر جو ایک اپنا ہم نے ایک برانڈ اسٹیبلش کیا، وہ یہ کہ لوگوں نے کہا یار یس یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی صحیح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بیسیکلی بات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے مسائل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹریڈیشنل طریقے سے بات نہیں کرتے. تو یہ پھر چیزیں پھر برانڈ آہستہ آہستہ آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے. اور دوسری بات انڈسٹری، ہم نے انڈسٹری کی بات کی، خاص طور پہ اسمال میڈیم انڈسٹری کی بات کی. اس کی وکالت جو ہے وہ اس کو مسلسل کرتے رہے اور تواتر کے ساتھ کرتے رہے. تو نتیجتاً الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں. آج میرا گروپ بہت الحمدللہ ہمیں اگنور کر کے لاہور چیمبر کے انتخابات اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں کوئی اس انتخاب کے اندر اس کے اندر اگنور کم از کم نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ایمبیشیس ہیں آگے بھی اس معاملے میں بھی. اور جب آپ کو لوگ جو ہے نا وہ اعزاز بھی دیتے ہیں، جیسے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ لوگوں کو ریٹرن کریں. جو آپ سیکھتے ہیں اس کا فائدہ پھر لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. اب رہی بات جو آپ نے کہا بزنس میں، دیکھیے بزنس چونکہ میں نے جیسے کہا آئی لو مائی بزنس. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار اب یہ بزنس اس قابل نہیں رہا، یا یہ بزنس ہمارا ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں کا بزنس ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں شاید اس سے اچھا بزنس نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ میں جہاں سے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی یہی سمجھے لازمی، بے شک اس میں گنجائش ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اچھا بزنس کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں ایک پریسٹیجیس ہے، میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں پیسے بھی، منی میکنگ بھی بیسیکلی میں جو کرتا ہوں. میری اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم نے جس طرح کا کام پاکستان کے اندر کیا ہے، باہر بہت بڑی بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو یہ کام نہیں کر سکیں، جو اس کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکیں. تو جب یہ پاکستان کے حالات، تو ہم نے پھر زیادہ فوکس کیا کہ ایکسپورٹ کے اوپر جائیں. اس وقت ہم سینٹرل ایشین کے جو مارکیٹ ہے الحمدللہ ہمیں کچھ کامیابیاں بھی وہاں سے ملی ہیں. اس طرح افریقہ کے اندر ابھی ہم نے ایک پلانٹ وہاں پر افریقہ کی مارکیٹ میں کمیشن کیا، مکمل کیا پروجیکٹ کو. اسی طرح سعودی میں اب ہمارا لوگ اسٹیشنڈ ہیں، ہم وہاں پر ایک آلریڈی
آپ کی ٹیم. یس ہماری وہاں پر پریزنس سعودی عربیہ کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو میری ایک فیکٹری تو لاہور میں ہے, لاہور شیخ عمرہ روڈ کے اوپر, اور ایک فیکٹری اب الحمدللہ میری یو اے ای کے اندر راس الخیمہ فری زون کے اندر بھی ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیم ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسپرٹیز ہے اور ہم انٹرنیشنلی سرو کر سکتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. تو پلیٹ فارم بھی چونکہ ظاہر ہے پاکستان سے ذرا انجینئرنگ کی ایکسپورٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی. ابھی پاکستان ابھی بہت دور کھڑے ہیں ہمیں. تو ویزا کمپلیکیشنز بھی دیکھیں نا, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو بھی, ویزا آپ کو نہ ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل موبلٹی بھی اب اس وقت ہماری بہت بڑا چیلنج ہو گئی ہے. تو دیکھیے میرا ماڈل اسی طرح کہ بھی پاکستان سے انجینئرنگ کی جائے, میری یہاں پر ٹیم ہے انجینئرنگ کی ٹیم, پروکیورمنٹ یہاں سے کی جائے, ایڈمنسٹریشن یہاں سے کی جائے, اور ایگزیکیوشن بیسیکلی یو اے والی فیکٹری کے اندر کی جائے. ہم نے ایک ایسا ون ماڈل بنایا ہے جس کے اندر ہم نے اپنی کاسٹ کو بھی بہت ہی کنٹرول کیا, بہت ہی کنٹرول, کوالٹی کو بہت زیادہ امپروو کیا. کیوں, آپ کو پتا ہے کہ وہ مارکیٹ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ان پٹ جو آپ کو چاہیے, جس طرح کی کوالٹی کی چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, انوائرمنٹ ہے وہاں پر. تو انجینئرنگ یہیں سے جو سب سے قیمتی کام ہے وہ ہم پاکستان میں رہ کے جو آپ سمجھے کہ ہم یہاں سے انجینئرنگ سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے. تو ایک ہم نے ایسا ماڈل کھڑا کر دیا الحمدللہ, اور اب ہماری کوشش ہے کہ اب اس ماڈل کو ہم باقی جو دنیا کے ایون یورپ کے اندر بھی اور دوسری مارکیٹس بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا ہم کام کریں. تو آلریڈی ہم نے سمجھے کہ یو اے کی مارکیٹ, مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ میں, سینٹرل ایشیا, افریقن کنٹریز میں, اس میں ہم آلریڈی الحمدللہ, اور ہمیں بہت اچھا رسپانس, مطلب ہماری توقع سے زیادہ اچھا رسپانس ہمیں الحمدللہ. چلیں, دیٹس بیوٹیفل بیوٹیفل. آپ بار بار بات کر رہے ہیں کمٹمنٹ کی, آپ بار بار بات کرتے ہیں میں نے بہت کمیٹیڈ ہوں, اگر میں نے کمٹ کر لی ہے تو میں نے اس چیز پہ فالو اپ کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی مائنڈ سیٹ کو اگر میں رکھتا ہوا تھوڑا سا ایکسٹریپولیٹ کرنا چاہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہو, یار دیکھو میں نے بھی ایک انجینئرنگ کی ڈگری کی, جاب کرنی تھی, اپنا بزنس سیٹ اپ کیا, پالیٹکس میں آیا, یہ سب کچھ کیا, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے سم ون ہو از ریئلی ینگ, ہو از گریجویٹنگ رائٹ ناؤ, ڈوئنگ اور اسٹرگلنگ ان دیئر لائف, کہ دس از مائی ریسیپی آف سکسیس, دس از واٹ میڈ می سکسیزفل, اٹ مائٹ ناٹ میک یو سکسیزفل دا سیم وے, لیکن میرے 2 سینٹس یا میری ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کے اندر, اپنی سوچ کے اندر یہ چیزیں ان بلڈ کر لو تو شاید تم بھی کامیاب ہو سکو. جی فیضان, بڑا زبردست کوشچن آپ کا اور میرے دل کے قریب ہے یہ سوال. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ینگ انٹرپرینیورس, ابھی ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ جب مجھے موقع ملتا ہے نا کسی یونیورسٹی میں جانے کا, آپ یقین کیجیے میں سب سے زیادہ پرائرٹی دیتا ہوں کہ جب میں کسی یونیورسٹی یا کالج کے اندر, اور میں اگر نئے انٹرپرینیورس کو انکریج کر سکوں, دیکھیں, اور میں ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ جو کام آپ کا دل کہتا ہے نا, ادھر سے سنیں, کیونکہ جب آپ ادھر سے سن کے کام کرتے ہیں نا کوئی, جب کسی کام کے ساتھ آپ کا دل الائن ہوتا ہے, آپ کا ہارٹ, آپ کا مائنڈ جب وہ الائن ہو جاتا ہے نا, تو پھر پوری باڈی کو آپ کو سپورٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ایک تو وہ کریں کہ جس کا آپ کو دل کرتا ہے, لیکن پھر دوسری بات یہ ہے پھر جو کریں پھر اس کو صحیح طریقے سے کریں, پھر اس کو صحیح طریقے سے کریں, اس کے اوپر اپنا, پھر جیسے دیکھیں شعیب اختر ہے نا, جب اس نے 100 مائلز پر آور پہ گیند پھینکی تھی نا, تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ صرف شعیب اختر کے ہاتھ اس وقت کام کر رہے تھے تو وہ غلط ہے. پوری باڈی اس کی بلکہ انیبل کر رہی ہے. میں یوں کہوں گا, دیکھیں آپ کبھی ایموشنل ہوتے ہیں نا تو آپ کے جسم کے اوپر بال کھڑے ہو جاتے ہیں, بال کھڑے, یعنی وہ بھی جب وہ بال کھڑے ہوتے ہیں نا تو اٹس اے سارٹ آف انرجی کہ جو آپ کی باڈی میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی کام دل سے کرتے ہیں اور آپ الائن ہوتے ہیں اس کے ساتھ, سارے کے ساتھ, تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں, آپ بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیے باقی رہ گی بات, دیکھیے زندگی کوئی بہت ہی کوئی سموتھ چیز نہیں. دیکھیے زندگی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ہر وقت خوشی ملے گی. جی, آپ کا ایک دن برا ہوگا, آپ کا کسی دن اچھا بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کی اپنی ڈیسٹینیشن کے, اپنے گول کے اوپر نظر ہے اور آپ اپنے جرنی کو انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اٹس اے جرنی,
دیکھیں ڈیسٹینیشنز تو لوگوں کی چینج ہوتی رہتی. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے یہ میں اتنے پیسے کماؤں گا اپنی زندگی میں, فرض کر لیں وہ کہتا ہے یار زندگی میں کماؤں گا 5 سال میں کما لیتا ہے, وہ جو ہی قریب پہنچتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو اتنے کماؤں گا. سو دس مینس کہ یہ تو ڈیسٹینیشن تو شاید کبھی بھی آپ اس کو اچیو نہ کر سکیں. تو الٹیمیٹلی جو چیز ہے وہ جرنی ہے, اور جرنی میں جو ہے نا اس میں پھر دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی آپ کو سپورٹ کرے, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے, آپ کے انوائرمنٹ آپ کی جو قریب چیزیں ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں, تو پھر سیدھی سی بات ہے پھر آپ کو لیڈ لینی پڑے گی, آگے آنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں جب آپ لیڈ لیتے ہیں نا, آگے آتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ کے اندر کھڑی ہے. جب وہ دیکھتی ہے نا کہ یار ہی از اسٹرگلنگ, یار یہ کر رہا ہے, یہ کچھ کر جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کائنات آپ کو پھر سپورٹ کرنے پہ لگ جاتی ہے. اور پھر آپ کو کیسی کیسی جگہوں سے سپورٹ آتی ہے فیضان, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے. پھر بگڑتی ہوئی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی. باقی دیکھیں جیسے کہ مشکل حالات, یہ تو وہ لفظ ہے جو بیسیکلی ہم نے پہلے دن سے سنا تھا, تو ابھی بھی سن رہے ہیں. شاید یہ مشکل حالات پتہ نہیں کبھی ختم ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن دیکھیں آپ کو اپنی زندگی خود بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس مشکل دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ حالات جیسے بھی مشکل ہوں اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی لازمی ہوتی ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اپنی اسپیشلٹی کریٹ کریں. آپ جس جگہ پر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اسٹرانگ ہیں ادھر ہی ہیمر کریں, ایک دفعہ نہیں کریں, بار بار کریں, بار بار کریں. تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کائنات ہے, پھر چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا, اور وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ فکرہ کہ پھر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے یہ سنا, ہمارے کلچر میں یہ فکرہ وہ بولا جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ لوگ اپنی کامیابی کو اس فکرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے جب آپ جرنی کے اوپر ہوتے ہیں, جب آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ, ایمانداری ہے. دیکھیں آپ اپنا برانڈ بلڈ کرتے ہیں, آپ صرف بزنس بلڈ نہیں کرتے, برانڈ بلڈ کرتے ہیں, اپنا برانڈ. لوگ کہتے ہیں یار, لوگ ایک وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ از اے مین آف کمٹمنٹ, یار اس کے ساتھ کھل کے بزنس کر لو یار, کوئی بات نہیں, یہ بندہ یہ بھاگے گا نہیں بندہ, ٹھیک ہے نا. جب اس طرح کی بات آپ کے بارے میں مارکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, دس مینس کہ اب آپ کو کامیابی ہوگی. پہلے جو بزنس آپ 10 ٹائمز ایفرٹ کے ساتھ لے رہے تھے, پھر شاید وہ 1 ٹائم اور 2 ٹائم ایفرٹ ہی کافی ہو آپ کی, تو پھر وہ آپ کا ایک وقت جو ہے وہ وقت آپ کا ضرور آتا ہے. باقی ظاہر ہے زندگی میں ناکامیاں بھی ملتی ہیں, کامیابیاں بھی ملتی ہیں, خوشی ہے, غمی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. ساتھ میں اپنی زندگی کو انجوائے کریں, سب سے امپورٹنٹ. اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ کو کامیابی دے نا, تو پھر سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کریں. مثال کے طور پر میں نے چوز کیا کہ میں بزنس کمیونٹی کی خدمت کروں گا, میں بزنس کمیونٹی کی آواز بنوں گا, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو جو آپ کو جو ہیپینس جو ہے نا یہاں پر آپ کو ملے گی, جو اکمپلشنس کا احساس آپ کو یہاں پر آ گیا, آپ کو لگے گا کہ اب آپ مکمل ہو رہے ہیں. اب آپ کو لگے گا, دیکھیں پیسے خالی آ جانا اور اس پیسے سے آپ دنیا پھریں کریں, آپ کو اپنی فلفلمنٹ نہیں آئے گی, آپ کو اکمپلشنس نہیں فیل ہوگی. کئی دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں نا, تو آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں نا, بہت زیادہ بھی کھاتے ہیں, لگتا ہے یار ابھی بات بنی نہیں ہے. لیکن پھر کئی دفعہ آپ چائے اوپر سے پی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یس میں آئی ایم فل, ٹھیک ہے نا. سو لائک دس. تو آپ کو جب آپ یہ اس پہ آئیں گے تو اس میں لوگ پھر اس میں دعائیں بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے. ہاں جی, لوگ آپ کو ظاہر ہے آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں آپ کو لوگ, لیکن لوگ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں, آپ کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. اب یقین کریں کہ ہمارا جو ذرا سینہ اور کھلا ہو جاتا ہے اور چوڑا ہو جاتا ہے, اور ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے. آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا, میں اکثر کہتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی ہوپ ہے, اگر کوئی گلیمر آف ہوپ اس ملک میں ہے, تو وہ اس ملک کا بزنس مین ہے. اگر کوئی اس ملک کو بچا سکتا ہے تو اس ملک کا بزنس مین اس کو بچا سکتا ہے. میں گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ رسپیکٹ جو ہے نا وہ بزنس, کیوں, وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو چلاتا ہے.
جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک انڈسٹری کو ہم ذرا اس اشرافیہ ہمیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہم کر لیتے ہیں, ہم اس میں نئی ڈسٹنکشن نہیں کر سک پاتے کہ اصل میں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ ہے اس ملک کے اندر, اس میں ملک میں بزنس مین ہے کہ جو بیسیکلی جو اگر کل کو ہم کامیاب ملک ٹھہرے تو آپ یقین کیجیے, اور میں اور آپ کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے اسی طرح پھر دوبارہ, تو یہ بات میں آپ کو پھر اس وقت یاد کراؤں گا کہ یس اگر اس ملک میں کوئی گلیمر آف آج کی تاریخ میں ہے تو اس ملک کا بزنس مین ہے. میری گورنمنٹ سے درخواست ہے رسپیکٹ کریں اس کو, رسپیکٹ کریں. کیونکہ وہی اس ملک کو اس وقت جو ہے نا وہ جس پاور کے اندر ہم پھنس گئے اس کو نکال سکتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل, آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس ملک کی صنعت بھی چلے گی اور اس ملک کی مارکیٹوں کی رونقیں بھی بحال ہوں گی. بیوٹیفل جی, تھینک یو سو مچ خالد صاحب فار شیئرنگ سچ این انسائٹفل کانورسیشن. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کر کے. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. سو نائس.